مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ بات سے بات نکلتی ہے، ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ، دونوں میں فرق ہے۔ عزت تو انسان کی فطرت ہے، عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے۔ حب جاہ کا مطلب تکبر، یہ الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں، یہ تکبر ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا، یا موضوع نہ چینج ہو جائے، ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو، پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ، میں سینئر ہوں، تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کوئی سینئر ہو، جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یہ نیچر ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا، بلکہ یہ تکبر تھا، اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ، اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ۔ تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی، آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے، جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو، یہ عزت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبر ہے، تکبر ہے۔ بھائی تم اپنے باپ سے، یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو، یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے، ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو والدین کے سامنے اکڑنا، اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا، علماء کے سامنے اکڑنا، بزرگوں کے سامنے اکڑنا، یہ اکڑ، یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول، بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر۔ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا، وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے، اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے، تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا۔ ابو سفیان سردار تھے، ساری زندگی سرداری میں گزاری، اسلام دشمنی میں گزاری، لیکن جب مکہ فتح ہوا، ابو سفیان مسلمان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری، ساری زندگی یہ کیا، ساری زندگی یہ کیا، نہ بھائی سردار آدمی ہے تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے۔ بس جنگ ہے نا، جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی، لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون، اس کی گردن نہیں اڑے گی، اس کو امن مل گیا۔ کتنی عزت دی، کتنی عزت دی ابو سفیان کو، کیونکہ سردار تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں، 70 بڑے بڑے صحابہ، اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں، کتنا نقصان پہنچایا،
फिर सुलह हुदैबिया में जो लड़ने के लिए आए वो खालिद इब्ने वलीद आए, लेकिन जब सुलह हो गई तो खालिद इब्ने वलीद तलवार की नोक से इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे। इज्जतदार आदमी थे ना, इसमें जिल्लत महसूस करते थे, भाई मैं शिकस्त खा के इस्लाम कबूल करूं, ये कैसे हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको को इज्जत दी और एक कासिद भेजा और कहा कि खालिद इब्ने वलीद से जाके कहो कि तुम्हारे जैसा समझदार आदमी, ज़हीन आदमी अभी तक काफिर है, ये हमारी समझ में नहीं आता। बड़ी ताज्जुब की बात है, इतना ज़हीन आदमी, इतना होशियार आदमी, और अभी तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा। और फिर यह भी फरमाया कि तुम अगर इस्लाम कबूल करोगे तुम्हें यहां इज्जत मिलेगी। खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। फिर जब इस्लाम कबूल किया तो अब आप देखें, उन्होंने सारी कुर्बानियों का रुख गैर मुस्लिमों के खिलाफ फेर दिया, इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ। कैसी कुर्बानियां दी, सारी जिंदगी लड़ते रहे। और फिर जब हजरत उमर का दौरे हुकूमत आया तो हजरत उमर ने उनको माजूल कर दिया। कोई भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं की उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो नबी ने कमांडर बनाया था, मुझे तो अबू बकर ने कमांडर बनाया था और मेरे हाथ पे इतनी बड़ी बड़ी फुतूहात हैं, उमर कौन होते हैं मुझे माजूल करने वाले। अगर ये कह देते तो ये क्या होता, तकब्बुर। मैं कह रहा था ना, इज्जत की तलाश अलग चीज है, तकब्बुर अलग। हजरत खालिद भी चाहते थे मुझे इज्जत मिले, चाहते थे ना, इज्जतदार आदमी थे, बेइज्जती नहीं चाहते थे अपनी। इज्जत मिल गई इस्लाम में। लेकिन हजरत उमर कह रहे हैं आप माजूल हैं। अब अगर कहते नहीं मैं अमीर बनूंगा तो ये इज्जत का हुसूल ना होता, बल्कि ये क्या होता, तकब्बुर। इसलिए कि आपसे भी बड़े हैं उमर, वो अमीरुल मोमिनीन है, आप उनके ऑर्डर को ठुकरा रहे हो। सिर्फ ये भी नहीं कि फौरन माजूल हो गए, हम होते तो कितने दलाइल लेते, मुझे तो नबी ने बनाया है, मुझे तो नबी ने सैफुल्लाह कहा है, मुझे तो अबू बकर ने बनाया, आप कौन होते हैं माजूल करने वाले। ना 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 ना, फौरन माजूल हो गए। लोगों ने कहा कि आप तो अमीर थे, आप तो को तो नबी ने बनाया। फरमाया कोई बात नहीं, पहले कमांडर बन के लड़ता था अल्लाह की राह में, अब सिपाही बन के लड़ूंगा। सिपाही बन के लड़ने का अपना मजा है। जरा भी तो यानी दिल तंग नहीं हुआ, जरा भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं की। तो ये है इज्जत का हुसूल और तकब्बुर, इन दोनों में फर्क होता है। हम बाज दफा तकब्बुर होता है हमारे अंदर, हम समझ रहे होते हैं कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। वो बेइज्जती नहीं होती, आपको शैतान की तरह बड़ा बनने का हर जगह शौक होता है। इसी तरह ये भी याद रखो कि बात से बात निकलती है, जो बड़ों के सामने जरूरत से ज्यादा बोलना, ये भी तकब्बुर है। जब बड़े हजरात बैठे हैं, हमारे यहाँ उसूल ये है कि हमारे जब असातिज़ा बैठे होते हैं, कोई मसला हमसे पूछता है तो हम नहीं जवाब नहीं देते, भाई ये बड़े बैठे हैं इनसे पूछो। हम ऐसे बन जाते हैं जैसे क्या हो, जाहिल, आता ही नहीं कुछ हमें, ऐसे बन जाते हैं जाहिल जैसे। जब तक वो खुद ऑर्डर नहीं देंगे नहीं होता भाई। तो ये चीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में तो देखी है। बाहर की दुनिया में जरा, बाहर की दुनिया में ऐसा नजर आता है हर आदमी फंटर बना हुआ है, कहता है जितना मुझे आता है इतना किसी को भी नहीं आता।